میں سب کیا کروں آپ جو ہے دوستو آپ کا ہمارا اپنا ریئیکشن یوٹیوب چینل نہیں کرتا سب ٹھیک ٹھاک میں چلتے ہیں پھر دوستو ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ وائی واز ڈیموکریسی سکسیڈڈ ان انڈیا بٹ اسٹرگلڈ ان پاکستان کہ کیوں یہ جو ڈیموکریسی ہے انڈیا میں کامیاب ہے جبکہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہے اس کی مین ریزن کیا ہے ویڈیو بھی پاکستانی کی ہے کسی انڈین کی میں نے نہیں اٹھائی کیونکہ اگر میں انڈین کی اٹھاتا تو ہو سکتا میرے سے بھائی کو اعتراض ہوتا یہ تو انڈین ہے یہ تو اپنے پاس چھوڑ رہا ٹھیک ہے نا تو اب یہ پاکستانی ہے فیصل بڑا ہے بڑا ایک جانا مانا نام ہے پاکستان کی سوشل میڈیا کا تو دیکھتے ہیں دوستوں پہلے ویڈیو پھر اس پر کرتے ہیں بات کیسے ہیں دوستو 18ویں صدی کے آخر میں امریکہ نے ایک طویل جنگ کے بعد برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تھی جارج واشنگٹن امریکی جنگ آزادی کے ملٹری ہیرو تھے جبکہ سیاسی میدان میں ان کے ساتھ بینجامن فرینکلن جیمز ایڈمز تھامس جیفرسن اور جیمز میڈیسن بھی تھے یہی سب امریکی فور فادرز کہلاتے ہیں اس تصویر میں آپ ان سب لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے امریکی آزادی کے ڈاکومنٹ پر 4 جولائی 1776 کے دن 1776 میں دستخط کیے تھے اسی دن کو امریکہ یوم آزادی کے طور پر مناتا ہے جارج واشنگٹن اس وقت ان دستخط کے وقت وہاں موجود نہیں تھے لیکن وہ اس جنگ کو ملٹری لحاظ سے لیڈ کر رہے تھے اور وہی پہلے امریکی صدر بھی بنے یہ تصویر امریکی تاریخ کی دوستو اتنی اہم تصویر ہے کہ یہ $2 کے نوٹ پر یعنی ڈالر بل پر چھپی ہوتی ہے لیکن دوستو جس ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس پر آزادی کے اعلان پر ان تمام امریکی فور فادرز کے دستخط تھے اس میں امریکہ میں رہنے والوں امریکہ میں بسنے والے سیاہ فام غلاموں کی آزادی کی تو بات ہی نہیں تھی یہ صرف سفید فاموں کی آزادی کا ڈاکومنٹ تھا مگر آپ دیکھیے کہ جس شخص کی تصویر $5 کے نوٹ پر ہے اس نے تقریباً 89 ایئرز کے بعد سیاہ فاموں کی آزادی کے لیے اپنے ہی آدھے ملک سے 4 سال کی انتہائی خونریز جنگ لڑی اس مقصد کے لیے اس صدر نے اپنی جان تک دے ڈالی اس شخص نے امریکہ کو بدل ڈالا اور غلامی کو ختم کیا یہ امریکی صدر ابراہم لنکن تھے ابراہم لنکن نے جو کیا وہ امریکی فور فادرز کے عمل کے تو بالکل خلاف تھا جارج واشنگٹن پہلے امریکی صدر جب ان کی موت ہوئی تھی تو ان کے پاس 123 سلیوز تھے غلام تھے یہ ان کی بیوی کی ملکیت میں پھر آ گئے مطلب ان کا عمل غلامی کے حق میں تھا انہوں نے غلامی عملاً ختم نہیں کی تھی باقی امریکی ہیروز کا فور فادرز کا بھی اسی سے ملتا جلتا حال تھا اس کے باوجود ابراہم لنکن کے غلامی ختم کرنے سے کسی امریکی فور فادر کی توہین نہیں ہوئی امریکی فور فادرز امریکہ کے ہیرو بھی رہے اور ان کی غلطی درست کرنے والا ابراہم لنکن بھی ہیرو ہی ہے دوستو اپنے ہیروز کو ہیرو مانتے ہوئے ان کی غلطیوں کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنا اور آگے بڑھنا اسی طرح دوستو موہن داس کرم چند گاندھی کو پوری دنیا میں ایک قداور لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے انہیں عدم تشدد کا علمبردار مانا جاتا ہے انہوں نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے اور بعد میں کئی ایشوز پر بھوک ہڑتال تک کی انسانی حقوق کے لیے کئی بار انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور خطرناک جگہوں پر گئے جہاں پر فسادات ہو رہے تھے لیکن ایک بار بھی انہوں نے ہندوستان میں ذات پات کی صدیوں پرانی غیر انسانی تقسیم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی آج گاندھی کی ایک زمانہ عزت کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ذات پات کے نظام کو قائم رکھنے والا ان کا رویہ تسلیم کر لیا جائے یعنی گاندھی کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں ان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا ان کی زندگی کا ناقدانہ جائزہ لیا جاتا ہے بھارت میں بھی اور اس کے باہر بھی دوستو یہ مختصر تمہید اس لیے کہ ہمیں پتھروں کی طرح ماضی کو نہیں پوجنا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں اگر ہم بانیان پاکستان کی بے مثال قربانیوں اور جدوجہد اور اچھے فیصلوں کا پھل آج کھا رہے ہیں جو کہ کھا رہے ہیں تو یہ بھی ان کا اور ہمارا حق ہے کہ ان کی غلطیوں سے بھی ہم سیکھیں نئے دور کے چیلنجز کو جیتنے کے لیے کچھ پرانی قدیم روایات کو تبدیل کرنے کا وقت ہے اور کچھ روایات تبدیل جو نہیں ہو پا رہی تو ان کی جڑ تک ہمیں پہنچنا چاہیے تو دوستو اب آتے ہیں آج ہمارے سخت موضوع کی طرف کہ ہماری بنیادوں میں وہ کون سے پتھر رکھے ہیں جو ہماری سمت درست ہی نہیں ہونے دے رہے یہ آپ کے سامنے دنیا کے پاسپورٹس کی رینکنگ کی ایک سائٹ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ UAE اور جرمنی ٹاپ پر ہیں اب آپ اس میں پاکستان کے نقشے کو کلک کریں اور دیکھیں یہ پستی کا سفر شروع ہوتا ہے اور بالکل باٹم میں نیچے یہاں ہم ہیں ہم سے نیچے صرف وہ 3 ملک ہیں افغانستان شام اور عراق جو جنگوں اور آئے روز کے بم دھماکوں سے تباہ حال ہیں
ہم سب سے نیچے باٹم میں کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں عمر کا بہترین حصہ گزارنے کے بعد ہماری یہ نسل بھی پچھلی کی طرح یہی نہ سوچ رہی ہو کہ ہاتھ آیا نہیں کچھ رات کی دلدل کے سوا، ہائے کس موڑ پہ خوابوں کے پرستار گرے۔ تو جناب میرے خیال میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ مسائل اس وجہ سے بھی پختہ ہو چکے ہیں کہ ان کی بنیاد قیام پاکستان کے وقت ہی رکھ دی گئی تھی۔ پہلی غلطی یہ تھی کہ پاکستان میں حکم کس کا چلے گا، یہ فیصلہ پہلے دن ہی قیام پاکستان کے فوراً بعد متنازع کر دیا گیا تھا، ڈسپیوٹ تھا اس میں۔ پہلے دن ہی اس بات پر اختلاف تھا کہ ریاست کا سربراہ کون ہوگا اور حکومت کو پریکٹیکلی لیڈ کون کرے گا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں دوستو۔ سادگی سے آپ سمجھ لیں یوں کہ جیسے پارلیمانی جمہوریت میں مثلاً پاکستان، بھارت اور برطانیہ میں وزیر اعظم حکومت چلاتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جبکہ پریزیڈنٹ، صدر مملکت یا ملکہ اور بادشاہ وغیرہ یہ بڑے عہدے ہونے کے باوجود علامتی سربراہ ہوتے ہیں۔ ان کی عزت اور پروٹوکول سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ملک نہیں چلاتے، نہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ملک چلاتا ہے جو چیف ایگزیکٹو کی سیٹ پر ہوتا ہے۔ اس سیٹ پر لازمی وہی بیٹھتا ہے جسے عوام کا سب سے زیادہ اعتماد حاصل ہوتا ہے، جسے لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے کیس میں یوں تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے اور فوری بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ مقبول اور عوامی حمایت رکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے بجائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جگہ گورنر جنرل کا رسمی عہدہ لے لیا، جبکہ چیف ایگزیکٹو کی جگہ جہاں کام ہونا تھا اس جگہ لیاقت علی خان کو بٹھا دیا، یعنی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس فیصلے کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے دن سے ہی پاکستان میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ انتظامی عہدہ چیف ایگزیکٹو، وزیر اعظم کا دفتر ایک رسمی اور حکم کی تعمیل کرنے والا دفتر بن گیا، اور ایک رسمی عہدہ گورنر جنرل کا عہدہ طاقت کا مرکز بن گیا، کیونکہ وہاں پر طاقتور شخص بیٹھا تھا، عوام کا اصل نمائندہ بیٹھا تھا۔ بلکہ گورنر جنرل محمد علی جناح بعض اوقات تو یہ کرتے تھے کہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے، یا ان کے پاس وزراء کی کیبنٹ چلی جاتی تھی، جبکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی موجود ہوتے تھے۔ پاکستان کے آغاز ہی میں اسمبلیاں توڑنے کا اختیار بھی دوستو گورنر جنرل نے استعمال کیا۔ وہ ایسے کہ خیبر پختونخوا جو آج ہے، اس وقت اسے شمال مغربی سرحدی صوبہ یا صرف سرحد کہا جاتا تھا، NWFP۔ اس کی منتخب اسمبلی قیام پاکستان کے صرف ایک ہفتے بعد 22 اگست 1947 22 اگست 1947 میں توڑ دی گئی، بلکہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالجبار خان کو سیاسی اختلافات کے باعث گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی صورتحال سندھ اسمبلی کے منتخب وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو کے ساتھ بھی پیش آئی۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے اور جو مہاجرین انڈیا سے آ رہے تھے ان میں سے کافی کو وہاں بسانے پر مرکزی سینٹرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت میں اختلافات شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر جنرل محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ کراچی کو الگ کر کے پاکستان کا کیپٹل بنایا جانا چاہیے، اور سندھ حکومت کو، صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا مرکز حیدرآباد یا کہیں اور شفٹ کر لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ کراچی کو سندھ اور مرکز دونوں کا دارالحکومت بنا لیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ سندھ صوبہ جو ہے یہ اپنا دارالحکومت، اپنا کیپٹل یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک ہی شہر کو دونوں کا کیپٹل بنا لے۔ لیکن یہ بات دوستو وزیر اعظم اور گورنر جنرل محمد علی جناح تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کا یہ موقف۔ معاملہ گرم سے گرم تر ہوتا گیا، سندھ میں احتجاج شروع ہو گئے کہ کراچی کو سندھ سے الگ نہ کیا جائے۔ اس پر دوستو پھر وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کے خلاف سندھ اسمبلی میں عدم اعتماد کی ایک تحریک لائی گئی۔ یہ تحریک مرکز کی ایما پر آئی تھی، یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ سندھ اسمبلی کے زیادہ تر لوگ ایوب کھوڑو کے ساتھ تھے۔ اس پر لیاقت علی خان اور کابینہ کے کچھ لوگوں نے قائد اعظم کو کہا کہ ایوب کھوڑو کو پیغام بھجوایا جائے کہ وہ 6 ماہ کے لیے سیاست سے الگ ہو جائیں تاکہ ہم اس مسئلے کو کسی طرح حل کریں۔ ایوب کھوڑو وزیر اعلیٰ سیاست سے دور ہونے پر تیار نہیں ہوئے، لیکن انہیں جب پتہ لگا کہ قائد اعظم بھی ان کے موقف کی حمایت نہیں کر رہے تو انہوں نے اپنا استعفیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوا دیا۔ اس سے پہلے کہ ان کا استعفیٰ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تک پہنچتا، وفاقی حکومت نے انہیں برطرف کر دیا۔ یہ دوستو 26 اپریل 1948 26 اپریل 1948 کی بات ہے۔ یعنی پاکستان کو قائم ہوئے ابھی 8 ماہ اور 9 دن ہوئے تھے کہ 2 وزیر اعلیٰ برطرف ہو چکے تھے، ہٹائے جا چکے تھے، جن میں سے ایک جیل میں تھے اور ایک جانے والے تھے۔ جی ہاں دوستو، وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کو برطرف کرنے کے بعد ان پر کرپشن کے بہت سے مقدمات بنائے گئے، ایک کے بعد ایک مقدمہ بنایا جاتا کہ وہ عدالتوں کے چکر ہی لگاتے رہیں۔
جب کسی طرح بھی ان کے خلاف کوئی سالڈ مقدمہ نہ بن سکا جس میں سزا ہو سکے تو آخرکار ان پر ایک ٹائپ رائٹر چوری کا الزام لگا کر سزا سنا دی گئی۔ ہندوستان میں وہ صوبہ جس نے سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا تھا، اس کا وزیر اعلیٰ ایک ٹائپ رائٹر کے چوری کے الزام میں 2.5 سال جیل میں رہا۔ اب دیکھیں کہ یہ سب وزیر اعظم اور گورنر جنرل کی مرضی اور ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ قداور لیڈرز ہٹتے ہی ان کی جگہ اب لینے کے لیے بونے آ گئے۔ یہی ہو رہا تھا دوستو، کیونکہ اب یہاں سے عوامی منصب پر ایسے لوگوں نے آنا شروع کیا جو طاقت کی ہر بات تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پیر الہی بخش جو ایوب کھوڑو کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے کرسی سنبھالتے ہی تقاضا کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نماز جمعہ کے خطبوں میں لیا جانا چاہیے، جیسے خلافت اسلامی میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اس طرح۔ اس بات کی مرکزی حکومت یا قائد اعظم محمد علی جناح نے تائید تو نہیں کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب فیصلے زور زبردستی سے مسلط کیے جائیں تو پھر قدرتی لیڈرشپ کی جگہ خوش آمدی لیڈرشپ ہی اس کی جگہ آ جاتی ہے۔ یہی پاکستان میں قیام پاکستان کے پہلے سال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ صرف ان 2 مثالوں سے یہ جان سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کی بنیادوں میں یہ باتیں شامل ہیں کہ منتخب اداروں سے زیادہ کوئی اور عہدہ یا ادارہ طاقتور ہے جو کوئی بھی فیصلہ ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف یا منتخب چیف ایگزیکٹو کے مقابلے میں لے سکتا ہے۔ یہ چلن آج تک جاری ہے۔ ویسے دوستو، کمپیریزن کے لیے، تقابل کے لیے یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب پاکستان بنتے ہی ہمارے ہاں یہ سب ہو رہا تھا تو بھارت میں کیا چلن تھا۔ بھارت میں یہ ہوا کہ جواہر لال نہرو نے فیصلہ ساز عہدہ یعنی چیف ایگزیکٹو کا منصب خود سنبھالا۔ وہ گورنر جنرل نہیں بنے بلکہ وہ وزیر اعظم بنے، اور گورنر جنرل کا رسمی عہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ 26 جنوری کو جب بھارتی آئین نافذ ہوا تو بھارت میں پریزیڈنٹ کا عہدہ تخلیق کر کے گورنر جنرل کو رخصت کر دیا گیا، وہ پوسٹ ہی ختم ہو گئی۔ اس دوران بھارت میں کسی صوبے کی منتخب اسمبلی نہیں توڑی گئی اور کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو گھر نہیں بھیجا گیا، حالانکہ بھارتی گورنر جنرل کے پاس بھی وہی اختیارات تھے جو پاکستانی گورنر جنرل کے پاس تھے۔ تو خیر، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد بھارت میں صدر کے عہدے پر راجندرا پرساد فائز ہوئے۔ وہ تقریباً 12 سال 12 ایئرز تک صدر رہے۔ بطور ریاستی سربراہ ایک علامتی عہدہ تھا بس، لیکن انتظامی عہدہ یعنی چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کے عہدے پر بدستور جواہر لال نہرو ہی رہے، اور آئندہ 3 الیکشنز میں بھی وہ منتخب ہو کر وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف انڈیا بنتے رہے۔ مطلب بھارت میں جو سیاسی روایات آپ کو آج مضبوط نظر آتی ہیں ہماری نسبت، ان کی بنیاد پہلے دن ہی رکھی گئی تھی، اور ہمارے ہاں جو سیاسی تسلسل بار بار ٹوٹتا ہے، اس کی بنیاد بھی تقسیم برصغیر کے فوری بعد رکھ دی گئی تھی۔ اب یہ معاملہ اس وقت تک دوستوں واپس نہیں آئے گا جب تک سیاسی لیڈرز ہر ایک معاملے کو پارلیمنٹ میں لانا شروع نہیں کر دیتے، دستور سے وہ تمام راستے ختم نہیں کر دیتے جن سے غیر سیاسی طاقتوں کو موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری غلطی کی طرف کہ ہم ملک چلانے کا نظام وضع کیوں نہیں کر پائے۔ انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا دوستوں فیصلہ کر لیا تو آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے آئین پر، کانسٹیٹیوشن پر کام شروع کر دیا۔ جنوری 1947 کو انڈین نیشنل کانگریس نے آئین کا بنیادی ڈھانچہ، ایک آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا جس میں واضح طور پر لکھا کہ بھارتی آئین کیسا ہوگا، اس کے خط و خال کیا ہوں گے، بھارت کو کس طرح چلایا جائے گا، یہ بھی اس میں درج تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس لیڈر جواہر لال نہرو کی درجنوں تحریریں اور کئی کتابیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ ایک سیکولر انسان ہیں اور ایک سیکولر بھارت چاہتے ہیں، یا جیسا بھی وہ چاہتے ہیں وہ انہوں نے لکھ دیا تھا۔ یعنی کانگریسی لیڈرز کے ذہن اور پرنٹڈ ڈاکومنٹس میں یہ کنفیوژن نہیں تھی کہ نئے بننے والے ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نے الگ وطن کا مطالبہ کرنے کے باوجود برس تک ایسا کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں کیا جس میں کلیئرٹی کے ساتھ اہم پالیسیز لکھ دی جائیں۔ اب ایسا نہیں دوستوں کہ مسلم لیگ یا اس کے لیڈرز کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پالیسی ڈاکومنٹس کتنے اہم ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے سے یہ بات جانتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ 1928 میں 1928 میں جب سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کی بات ہوئی تو مسلم لیگ نے باقاعدہ تحریری ڈاکومنٹ میں 14 نکات پیش کیے۔ اسے قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے آج بھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ہماری کورسز کی۔ اسی طرح جب انگریزوں سے آزادی لینے کی تحریک ہندوستان میں شروع ہوئی تو 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک میں، جہاں آج مینار پاکستان ہے لاہور میں، یہاں قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ یہ ایک ڈاکومنٹ تھا جس میں واضح کیا گیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے کن علاقوں میں آزاد ریاست اور یا ریاستیں چاہتی ہے۔ پھر قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے بہت سے اراکین جو تھے وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے اور وہ قانون سازی کے لیے ڈاکومنٹس تیار کرتے تھے۔ دوستو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد ملک کے مطالبے کے ساتھ کسی نامعلوم وجہ کے باعث مسلم لیگ نے ملک چلانا کیسے ہے، اس کا کوئی ڈھانچہ، کوئی ڈاکومنٹ تیار ہی نہیں کیا تھا۔
ایسا ڈھانچہ کہ جسے کل کو کوئی اختلاف ہو, کسی کی ناگہانی موت ہو جائے یا کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں سامنے لایا جا سکے کہ دیکھیے یہ فور فادرز طے کر کے گئے ہیں. یہ بات اس لیے بہت ہی ضروری تھی دوستوں کہ کالونیل دور کے خاتمے کے بعد جیسے جیسے ملک آزاد ہو رہے تھے, بہت سے ملک آزاد ہو رہے تھے, ان میں بنیادی سوال ہی نظام کا تھا. ہر طرف یہ بحث جاری تھی کہ اس ملک کا نظام کیا ہوگا, سوشلسٹ ہوگا, مذہبی بنیادوں پر ہوگا, سرمایہ دارانہ ہوگا, یا ریاست یہ ریپبلک ہوگی, پیپلز ریپبلک ہوگی, یا مونارکی ہوگی, بادشاہت چلے گی, کیا ہوگا. پھر ہندوستان کے ضمن میں یہ زیادہ اہم اس لیے تھا کہ اسے کالونیل اثرات سے پاک کرنا تھا. سامراج کے جو اثرات تھے یہاں پر غلامی کے, اس سے بھی نئے بننے والے ریاستیں اور ملک جو تھا, جو بھی بننا تھا اس تقسیم کے بعد, اس کو اس وقت تو نہیں پتا تھا نا کہ کیا شکل ہوگی آزادی کی, تو اس کو کالونیل اثرات سے پاک کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ڈاکومنٹیشن بہت ضروری تھی کہ کس کا کیا پلان ہے. کانگریس کا کیا پلان ہے جو کہ اس نے پیش کر دیا, مسلم لیگ کا کیا پلان ہے جو کہ نہیں تھا. اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ کیسے ایک صدی سے زائد کی غلامی سے جب ایک ملک نکلے گا تو وہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا. یہ بہت اہم معاملہ تھا. اس عالمی انٹرنیشنل سوال پر, اس کمرے میں کھڑے ہوئے ہاتھی پر مسلم لیگ نے کوئی متفقہ تحریر تیار نہیں کی. جب کوئی صحافی مسلم لیگ کے لیڈر سے اس اہم سوال کے بارے میں پوچھتا تھا, مسلم لیگ کے بڑوں سے, تو وقتی طور پر اس صحافی کو کبھی کچھ جواب دے دیا جاتا تھا. کبھی کہا جاتا کہ اسلام ہی ہمارا دستور ہے, کبھی کہا جاتا کہ جب ہم جمہوریت اپنائیں گے, کبھی کہا جاتا کہ اقلیتوں کو سب کو برابر کے حقوق ملیں گے, کبھی یہ بات کہہ دی جاتی کہ کوئی اقلیت نہیں ہوگی, ہندو, مسلم, سکھ, پارسی, کوئی الگ الگ نہیں ہوگا, ریاست کی نظر میں سب برابر ہوں گے, سب پاکستانی ہی ہوں گے, سب اپنی اپنی مذہبی رسومات میں بھی آزاد ہوں گے, اسٹیٹ کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں. اب دوستو یہ آخری جملوں کا مطلب تو یہ تھا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی. اور پہلے جملوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ٹلٹ ٹورڈ ریلیجن, ایک مذہبی ٹائپ ملک ہوگا. بات یہ کہ سوال پوچھنے پر مناسب بات کر دی جاتی تھی, مگر 14 نکات کی طرح, کانگریس کے آبجیکٹیو ریزولوشن کی طرح, قرارداد لاہور کی طرح, نئے ملک کے نام کو جس طرح کوئن کیا گیا اس کے لیے ڈاکومنٹ تیار کیے گئے, اس کی طرح سب سے اہم سوال کا جواب کے لیے کوئی ڈاکومنٹ مسلم لیگ نے تیار نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی قائد اعظم کی تقریر کا ایک حصہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کوئی اور حوالہ پیش کر دیتا ہے. تو خیر دوستو, اسی کشمکش میں پاکستان بن گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے فوری بعد بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کوئی سنجیدہ اور تیز رفتار کوشش آپ کو دکھائی نہیں دے گی. پہلی اسمبلی لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنانے میں تو کامیاب رہی, لیکن دستور کو جلدی نہ بنا سکی. بھارت سے کشمیر پر جنگ کرنے میں اور ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو گرانے میں, اسمبلیاں توڑنے میں, وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے میں, جو کہ زیادہ مشکل کام تھے, ہم جلدی کرتے رہے, متحرک بھی رہے. لیکن اس سے کہیں اہم اور نسبتاً آسان کام یعنی آئین بنانے میں مسلسل تاخیر کرتے رہے, ڈیلے کرتے رہے. مطلب اتنی تاخیر کی گئی کہ جب ایک متفقہ آئین ہم بنانے میں کامیاب ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ 26 سال گزر چکے تھے اور آدھا ملک ٹوٹ چکا تھا. اب کہنے کو تو دوستو 1954 میں 1954 میں بھی ایک آئین بنا تھا, لیکن نافذ نہیں ہو سکا. گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی یہ دستور ساز اسمبلی ہی فارغ کر دی جس نے آئین بنایا تھا. 2 سال بعد پھر 1956 میں 1956 میں آئین مکمل ہوا تو 58 میں 58 میں صدر اسکندر مرزا اور آرمی چیف جنرل ایوب خان نے ایک بار پھر اسے لپیٹ کر کوڑے دان میں پھینک دیا. انہوں نے پوری اسمبلی ہی کو رخصت کر دیا. 7 اکتوبر کو مارشالہ لگا اور 27 اکتوبر کو 27 اکتوبر کو جنرل ایوب نے اسکندر مرزا صدر کو بھی گھر بھیج کر پوری طرح ریاست پر قبضہ جما لیا. آئین بنانے کے لیے 11 سال جو محنت ہوئی وہ سب رائے گاں ختم شد. ایک جرنیل جس کی کل جنگی صلاحیت 2.5 دن کا برما محاذ تھا وہ ملک پر قابض ہو گیا. اب ایوب خان نے چونکہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے اپنا نیا آئین لکھوانا شروع کر دیا. انہوں نے جسٹس شہاب الدین کے ذمہ لگایا کہ وہ ایک پارلیمانی آئین کو صدارتی نظام میں یوں فٹ کریں کہ جنرل ایوب کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوں. جسٹس صاحب نے ایسا کر دیا. ایوب خان نے جون 1962 میں یہی صدارتی آئین نافذ بھی کر دیا اور بااختیار پریزیڈنٹ بن گئے, یعنی پاکستان میں صدارتی نظام رائج ہو گیا. مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ آئین بھی نہیں چلا. اسے قومی حمایت ہی حاصل نہیں تھی, کسی عوامی اسمبلی نے اسے پاس ہی نہیں کیا تھا, یہ ایک ڈکٹیٹر کی خواہشات کا ترجمان تھا. تو جب 25 مارچ 1969 کو جنرل یاہیا نے صدر ایوب کو بڑے پیار سے رخصت کیا تو ان کا بنایا ہوا صدارتی آئین بھی رخصت کر دیا. آپ دیکھتے جائیں دوستوں کہ ملک بنانے والوں اور اسے ابتدائی طور پر چلانے والوں میں اس بات پر 22 سال بعد بھی اتفاق نہیں تھا کہ اسے چلانا کیسے ہے.
اب ہوا یہ کہ جنرل یاہیا نے پھر سے ایک نئے آئین کے لیے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا اور اس کے تحت دسمبر 1970 کے الیکشنز کا اعلان ہوا۔ ان الیکشنز میں پہلی بار ون مین ون ووٹ مطلب ون پرسن ون ووٹ کے عمل پر ہوا، اصول پر ہوا۔ انتخابات ہوئے اور جنرل ایوب کے 10 سالہ دور میں جو زیادتیاں مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوئی تھیں ان کے نتیجے میں اور اقتدار منتخب نمائندوں کے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے جو کہ جیتے ہوئے تھے، بھٹو سے ڈبل سیٹ لے رہے تھے، ان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا۔ اب باقی ملک میں، مغربی پاکستان میں جو اب صرف پاکستان اب رہ گیا تھا، وہاں پھر پہلی بار اسمبلی میں ایک متفقہ آئین بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع ہوئیں۔ اس کے بعد 1973 کا آئین پورے پاکستان کا متفقہ کانسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا۔ اس آئین کو 14 اگست کے دن 14 اگست کو نافذ کر دیا گیا۔ یعنی پاکستان بننے کے تقریباً 26 سال بعد کاغذ کے ٹکڑے کو وہ لکیریں نصیب ہوئیں جن کی رہنمائی میں ہمارے ملک نے اب اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ پھر ظلم دیکھیے کہ اس آئین کو بھی جڑ پکڑنے سے پہلے ہی 2 بار اکھاڑ پھینکا گیا۔ آئین بننے کے صرف 4 سال بعد جنرل ضیاء الحق نے اس آئین کو رخصت کر دیا اور اس کے بعد پھر ایک بار جنرل مشرف نے اسے توڑ ڈالا۔ دوستو، اس مختصر ترین کانسٹیٹیوشن سٹوری آئینی کہانی سے آپ کو ہماری بحثیت قوم سنجیدگی کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی بھی نظام پر کتنے متفق اور کتنے سنجیدہ تھے اور ہیں۔ اب آپ کچھ بھی کہیں کہ فلاں کا یہ قصور تھا یا فلاں کا، لیکن یہ ناکامی بحثیت مجموعی ہماری قومی ناکامی تھی۔ تو دوستو، غلطیوں سے سیکھنے کے ضمن میں ہماری بنیادوں کے 2 پتھروں کا یہ آپ کے سامنے ایک درد مندانہ ذکر ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پتھر کی طرف کہ ہمارے ہاں مسلسل ملٹری کوز، مارشل آرٹس کیوں لگتے رہے ہیں، ہم ان کا شکار کیوں رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس پر ہم دوستو اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک انڈین لیفٹیننٹ جنرل ایس ٹی ورما لکھتے ہیں کہ 1960 میں انہیں جب اپنے قریبی دوست، اپنے ساتھی آرمی چیف جنرل تھیمایا سے کوئی فرینک گپ شپ کرنا ہوتی تھی تو مجبوراً انہیں ناگن جھیل کے وسط میں کشتی پر جا کر وہ باتیں کرنا پڑتی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وزیر اعظم کے ماتحت انٹیلیجنس بیورو IB ان کی گفتگو ٹیپ کر رہی ہے۔ مائی کیورس فیلوز، یہ چھوٹا سا واقعہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اب تک پاکستان، برما اور بنگلہ دیش میں مارشل آرٹس لگتے رہے، کو ہوئے، لیکن درمیان میں سب سے بڑے ملک بھارت میں کبھی کوئی مارشل آرٹ نہیں لگا۔ کیوں؟ یہاں تک کہ دوستو سری لنکا میں بھی 1966 میں 1966 میں ایک مارشل آرٹ کی کوشش ہوئی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا اور مبینہ طور پر جو جنرل اس کی کوشش کر رہے تھے ان کو ساتھیوں سمیت جنرل ریچرڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو خیر دوستو، ہمارا $1 ملین سوال یہ کہ پاکستان میں مارشل آرٹس لگے جبکہ اسی وقت ساتھ ہی آزاد ہونے والے انڈیا میں کبھی کوئی مارشل آرٹ نہیں لگا، بلکہ مارشل آرٹ کی کوشش تک نہیں ہوئی، اس کا جواب ہم تلاش کریں گے۔ بات یوں ہے کہ جب ہندوستان انگریزوں کی کالونی تھی تو یہاں انہیں ایک امپیریل فوج چاہیے تھی، ایک شاہی فوج چاہیے تھی، انہیں پیپلز آرمی نہیں چاہیے تھی، بلکہ برٹش کالونی کی حفاظت کرنے والی ایسی فوج کی انہیں ضرورت تھی جس کی وفاداریاں کالونیل ماسٹرز یعنی برٹش امپائر کے ساتھ ہوں۔ اس لیے انگریز اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ برٹش انڈین آرمی کے لیے سولجرز اور افسران کس علاقے سے آنے چاہیے، وہ مخصوص علاقے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے علاقوں کو دراصل مارشل ریس اور نان مارشل ریسز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مارشل ریسز میں سکھ، مسلم پنجابی، ہندو جاٹ، ڈوگراز، گورکھاز، گھروالز، پٹھان اور افریدی شامل تھے۔ انگریز انہی میں سے بھرتیاں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو برٹش آرمی تھی اس کا بہت بڑا حصہ پنجاب کے پوٹھوہار کے علاقوں سے اور شمالی علاقوں اور نیپال کے گورکھاؤں سے پر ہوتا تھا۔ باقی پورے ہندوستان سے برٹش آرمی کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ ایسا انگریز جان بوجھ کر کرتے تھے، وہ اس لیے کہ اس طرح جو فوج بھرتی ہوتی تھی وہ اپنے ہم وطنوں کی فیلو فیلنگ سے کافی حد تک محروم ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اگر کبھی گولی چلانے کا وقت آ جائے، انگریز یہ سوچتے تھے تو اس فوج کو مشکل پیش نہ آئے اپنے ہم وطنوں پر ہی گولی چلانے کے، کیونکہ یہ تو ایک خاص جگہ سے، چند ایک خاص جگہ سے آئی ہوگی، پورے ملک سے تو ان کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ تو فوج الگ پھر ایک فیملی کی طرح، ایک کلٹ کی طرح پرورش پا جائے گی اور ملک سے الگ پروان چڑھے گی، یہ برٹش چاہتے تھے۔ یعنی برٹش تقسیم کرو اور حکومت کرو کا فارمولہ ہر جگہ اپلائی کرتے تھے اور اسی طرح وہ حکومت کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے ہندوستان میں جو ان کی سب سے بڑی کالونی تھی اس میں بھی یہی اصول رائج رکھا تھا۔
वैसे बाकी जगहों पर भी अंग्रेज़ों ने अनबैलेंस्ड गैर मुतवाज़न फ़ौजें ही इसी मकसद के लिए भर्ती की थी। जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज़ टोगो, घाना और नाइजीरिया में फ़ौज का बड़ा हिस्सा वो शुमाली इलाकों से लिया करते थे, वहाँ से भर्ती करते थे। इसी तरह इराक में शिया बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, लेकिन मिलिट्री में ज़्यादा सुन्नी मसलक के लोग होते थे, क्योंकि थोड़े लोगों से ज़्यादा लोगों को उन्होंने कंट्रोल करना था। तकसीम करो और हुकूमत करो, ये उनका फार्मूला था। तो हुआ ये कि 1946 में 1946 में ब्रिटिश इंडिया के इलेक्शंस के बाद जवाहरलाल नेहरू मुश्तरका हिंदुस्तान की हुकूमत के सरबराह बने। उन्हें वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये ओहदा इख्तियारात में वज़ीर आज़म के बराबर था। इस लिहाज से पंडित नेहरू को मुतहद्दा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कहा जाता है। ये ओहदा संभालने के बाद उन्होंने 12 सितंबर को ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा। ये एक डिटेल्ड लेटर था, एक तफसीली ख़त था, जिसमें इंडियन आर्मी को बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करने के लिए कहा गया था। वो जो नए इक़दाम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, वो ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ब्रिटिश आर्मी को बिल्कुल ही बदल देने वाली बात थी। पंडित नेहरू को जवाब में यही कहा गया कि जो आप मांग रहे हैं, इससे तो फ़ौज का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो नेहरू तो यही चाहते थे, इसीलिए ख़त लिखा था उन्होंने। वो इस बात पर मुसलसल जोर देते रहे और कहते रहे कि अगर इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेगी। इसीलिए तकसीम हिंदुस्तान के बाद उन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की। वो बहुत अहम रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने की। मिसाल के तौर पर इसमें आपको जवाब मिलेगा कि इंडिया में क्यों कूज नहीं होते और हमारे यहाँ बांग्लादेश और बर्मा में क्यों होते हैं। रिफॉर्म जो की वो कुछ इस तरह थी, मिसाल के तौर पर जैसे आर्मी चीफ को गवर्नर जनरल की काबीना से बाहर करके सेक्रेटरी वजारत दिफा के अंडर उन्होंने किया। हालांकि तकसीम से पहले आर्मी चीफ गवर्नर जनरल के बाद सबसे अहम ओहदा होता था और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठा करते थे आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ। जवाहरलाल नेहरू ने यह सिलसिला ख़त्म करवा दिया। फिर 1 फरवरी 1949 को एक हुक्म के ज़रिए मार्शल रेसेस को ख़त्म करने और पूरे मुल्क से बराबर भर्तियाँ करने का फैसला किया गया और इसका ऐलान किया गया। फिर फौजियों की मिलिट्री की तनख्वाहों में भी कट्स लगे, बाकी सरकारी मुलाजमों के मुकाबले पे उनको लेके आए, बल्कि कई जगहों पर उसे कम लेके गए, उसे नीचे लेकर गए, ताकि उनका जो स्टेटस है उसको ज़रा नीचे किया जाए। हर शख्स फ़ौज की जॉब को बड़ा ग्लैमराइज करके ना देखे। फिर मिलिट्री को उन्होंने 4 कमांड्स में, आर्मी को 4 कमांड्स में तकसीम किया, जैसा कि पहले भी थी, लेकिन अब तकसीम हिंदुस्तान के बाद नई फ़ौज के जोन्स या कमांड्स दोबारा तरतीब दिए गए। हर कमांड का एक कमांडर था। वजारत दिफा इन्हें तरक्की देती थी, तैनाती करती थी। वैसे अब इंडिया में 7 कमांड्स और 7 कमांडर्स हैं, इनमें से एक एजुकेशनल है, ट्रेनिंग है। तो ये सब आर्मी कमांडर्स जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और इन्हें कमांडिंग इन चीफ्स कहा जाता है। ये सब आर्मी चीफ के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उससे नीचे नहीं होते। आर्मी चीफ भी इन्हीं में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, यानी जैसे हमारे यहाँ जजेस में होता है। तो आर्मी चीफ को किसी एक्शन के लिए आर्मी कमांडर्स को, इन कमांडर्स को जो कमांड के हेड होते हैं, इनको कायल करना होता है, इनके ऊपर हुक्म नहीं चलाना होता। आर्मी चीफ इनके साथ मुशावरत से फिर फैसले करता है। ये कमांडिंग चीफ्स बराह रास्त वजारत दिफा के सेक्रेटरी से राब्ते में होते हैं। वज़ीर दिफा से मिलने के लिए भी इन्हें सेक्रेटरी डिफेंस से वक्त लेना होता है। इनकी तरक्कियाँ, इनकी पेंशन्स और माली मामलात भी यही वजारत दिफा का महकमा ही देखता है। आर्मी चीफ इन कमांडर्स की मदद के बगैर कभी मार्शल आर्ट लगा नहीं सकता, क्योंकि आर्मी चीफ के पास अपनी कोई कोर नहीं होती, और कमांडिंग ऑफिसर्स भी आर्मी चीफ अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता और कि अपने किसी वफादार को दिल्ली के करीब कमांडर बना दे और फिर मार्शल आर्ट की प्लानिंग करे। फिर इंडिया ने जो रिफॉर्म्स की उनमें आईबी का एक महकमा बनाया, जो आपके वीडियो के शुरू में आपने वाकया सुना, और उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो फ़ौज के अंदर की जासूसी करेगा। ये महकमा वो खबर रखेगा कि अहम अफसरान और कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान किन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, क्या कर रहे हैं, और आईबी ये जो होगी ये वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेगी और करती है। फिर ये कि यानी एक और अहम काम ये इंडिया में किया कू से बचने के लिए कि इंडिया का सबसे अहम खुफिया इदारा जो है, इसका सरबराह वज़ीर आज़म लगाता है, और इस तरह लगाता है कि वो इसका सरबराह का भारतीय फ़ौज से आना ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान में तो फ़ौज ही फैसला करके आर्मी के कमांडर्स और कोर कमांडर्स और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ्स के नाम देती है। ज़्यादातर इन्हीं की मर्ज़ी के जो नाम होते हैं उन्हीं में से किसी को लगाया जाता है। अगर ना भी लगे तो इनके नीचे का सारा अमला जो है वो मिलिट्री ही से आता है, और जो आर्मी चीफ को फिर जवाबदेह होता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। आज भी का चीफ एक ब्यूरोक्रेट सुमंत कुमार गोयल है। फिर इसमें अहम तकर्रियों पर ज़रूरी नहीं कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ही हों, कोई भी ब्यूरोक्रेट या एक्सपर्ट वहाँ पर हो सकता है, और होते हैं। जबकि पाकिस्तान में चीफ भी
خفیہ ایجنسی کا چیف بھی حاضر سروس میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، اور نیچے کی تمام پوسٹوں کے لیے بھی حاضر سروس ملٹری افسران ہی آتے ہیں۔ تو یہ صرف ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملٹری کو سے بچنے کے لیے، کو پروفنگ کے لیے انڈیا میں کیا کیا اقدامات ہوئے اور کیوں نہیں لگا، صرف اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہتر کارکردگی ابھی ہمارے بحث میں نہیں ہے۔ پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کر نیچے ہر اہم عہدے کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہوتی ہے۔ ایٹم بم کی حفاظت بھی آرمی ہی کے پاس ہے۔ اسی کی وجہ سے انہیں عوام میں ایک خاص طاقت اور تقدس بھی ملتا ہے، جبکہ بھارت میں وزیر اعظم اور صدر کی ذاتی سیکیورٹی کے لیے الگ سے فورسز ہیں۔ اس بات کا امکان اور بھی کم ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک آفیسر، ایک شخص یا 4-5 اشخاص مل کر فیصلہ کریں اور پوری ریاستی لیڈرشپ کو گرفتار کر لیں۔ اسی طرح انڈین آرمی جو ہے وہ انڈین نیوکس کو، نیوکلیر ایسٹس کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے الگ سے فورس ہے، اور جو کہ پھر ایک دفعہ سیاسی حکومت کے اندر ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی ریفارمز نہرو کے زمانے میں ہوئیں جنہوں نے بھارتی فوج کو بہت سلو کر دیا، لیکن فوج کے مارشالہ لگانے کی صلاحیت انہوں نے ختم کر دی۔ اسے تاریخ میں جیسا کہ آپ جان چکے کہ کو پروفنگ کہا جاتا ہے، کہ انڈیا نے کو پروفنگ کیسے کی۔ انہی ریفارمز کی وجہ سے دوستو بھارتی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھارت میں اگر کوئی آرمی چیف مارشالہ لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ 7 آرمی کمانڈرز کو کنونس کرنا، ان کی کورس کی وفاداریاں حاصل کرنا اور پھر یہ سب کچھ آئی بی سے بچ کر کامیابی تک پہنچانا تقریباً ناممکن سا کام ہے۔ اچھا دوستو، یہ تو تنظیمی کام تھے، لیکن جواہر لال نہرو نے کچھ ایسے کام بھی کیے جن سے فوجی افسران کا پروٹوکول اور ان کا وی آئی پی اسٹریچر کافی کم کر دیا۔ جیسا کہ نئی دہلی میں برٹش کمانڈر ان چیف، یعنی آج کے حساب سے آرمی چیف آپ کہیں اسے، تو اس کے پاس 30 ایکڑ پر یعنی 240 کنال پر ایک عظیم الشان بنگلہ ہوتا تھا جس میں اس کی رہائش تھی۔ سفید سنگ مرمر کی ایک عمارت تھی، یہ ہوتی تھی، اور جاہ و جلال کا ایک نمونہ تھی، ابھی بھی ہے۔ اسے 3 مورتی بھون کہتے تھے۔ نہرو نے آزادی کے فوراً بعد آرمی چیف سے یہ گھر خالی کروا لیا اور آرمی چیف کو ایک چھوٹے گھر میں منتقل کر دیا، اور خود اس 3 مورتی بھون میں منتقل ہو گئے اور اسے وزیر اعظم ہاؤس بنا لیا۔ اب یہ ایک میوزیم ہے جہاں ان کی یادگاریں رکھی ہیں۔ ان مثالوں سے دوستو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے نہرو شروع دن سے ہی اس بات میں کتنے سیریس تھے کہ ملک کو مارشالہ سے کیسے بچانا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ انڈین آرمی چیفز، جیسا کہ بہت سو کی بایوگرافیز اور تحریروں سے ظاہر ہے، کہ وہ پولیٹیکل کلاس کو پسند تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی مارشالہ نہیں لگا سکے۔ اچھا، شروع میں انڈین آرمیز کے پاس دوستو ایسے انتظامات تھے، عزائم بھی تھے۔ مثلاً 1957 میں جب وزیر اعظم نہرو 2 مسلسل انتخابات بھی جیت چکے تھے، تب کی بات ہے، وہ بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر گئے۔ جنرل تھیمایا آرمی چیف تھے۔ پنڈت جی نے دورے کے دوران 3 درازوں والی ایک بڑی سی الماری دیکھی تو جنرل تھیمایا سے پوچھا، ان میں کیا ہے؟ جنرل تھیمایا نے کہا، سر، پہلے میں ہمارے جنگی منصوبے ہیں، دوسرے میں اعلیٰ فوجی افسران کے بارے میں انتہائی خفیہ معلومات ہیں۔ پرائم منسٹر نہرو نے پوچھا، تیسری میں کیا ہے؟ جنرل تھیمایا نے کہا، سر، اس میں آپ کی حکومت گرانے اور اقتدار پر قبضے کا پلان ہے۔ کمرے میں انتہائی ناخوشگوار سی خاموشی چھا گئی۔ نہرو آگے بڑھ گئے۔ ویسے دوستو ہر ملٹری میں ایک ایسی اسٹڈی ہوتی ہے کہ اگر اپنے ملک میں اس طرح کی کچھ کرنا پڑے تو کیسے کیا جائے گا، یہ ہر ملٹری میں ہوتا ہے۔ تو خیر دوستو، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہی نہرو اور ان کی ٹیم انڈین آرمی میں ریفارمز پر کام کر رہی تھی، تو وہ جو فائن لائن تھی اس کا انہوں نے فرق برقرار رکھا۔ یہ کام ہوتا چلا گیا اور آج ان کی فوج ایک وزیر دفاع کے انڈر پیپلز آرمی ہے۔ چینی فوج بھی دوستو پیپلز آرمی ہے جسے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا پوری طرح کنٹرول کرتی ہے، تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ پھر ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ قیام پاکستان کے وقت معاشی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی، ایسا انجسٹس جس کی وجہ سے بہت سا غیر ضروری معاشی بوجھ ایک نوزائیدہ کمزور ملک پاکستان پر پڑ گیا۔ پہلے دن ہی فوج زیادہ لیکن وسائل پاکستان کو کم دیے گئے۔ وہ ایسے کہ پاکستان کو 30% برٹش انڈین آرمی ٹرانسفر ہوئی، 40% نیوی ٹرانسفر ہوئی اور 20% ایئر فورس ٹرانسفر ہوئی۔ لیکن حیران کن طور پر اتنی بڑی فوج کے لیے جو ریسورسز ہمیں ٹرانسفر ہوئے وہ صرف 17% تھے۔ پہلے دن سے ہی پاکستان پر اتنا بڑا ایسا مالی بوجھ پڑا جسے اٹھانے کے یہ ملک قابل ہی نہیں تھا، مگر کیا کریں، کچھ تو کرنا تھا۔ پاکستان کو اپنے قیام کے ساتھ ہی امریکہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنا پڑ گیا۔ قیام پاکستان سے صرف چند ہفتے بعد ستمبر 1947 میں ہی گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکہ سے $2 بلین امداد کا مطالبہ کیا۔
اس کے لیے انہوں نے سابق ریاست بھاولپور کے ایک ایڈوائزر جس کے امریکہ میں اچھے تعلقات تھے، میر لائق علی کو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکہ بھیجا۔ امریکہ نے پاکستان کے $2 ارب کے مطالبے کے جواب میں صرف $10 ملین $1 کروڑ جاری کیے، اور وہ بھی وار ایسٹس سے۔ امریکہ نے ساتھ میں امپورٹ ایکسپورٹ بینک سے پاکستان کو رابطے کا مشورہ بھی دیا، جو آج کل آپ سمجھیں گا IMF۔ پاکستانی وفد نے فوجی ضروریات کی بھی ایک لمبی چوڑی فہرست امریکیوں کو دی تھی، جس میں $17 کروڑ آرمی کے لیے، $7.5 کروڑ ایئر فورس کے لیے اور $6 کروڑ نیوی کے لیے تھے۔ پاکستان نے اپنی فوجی ضروریات کے لیے بھی امریکہ کو جدید ہتھیاروں کی ایک فہرست دی تھی۔ اس فہرست میں سینکڑوں فائٹر جیٹس، 200 ٹرینر طیارے، شپس، ٹرانسپورٹ کروز، گن شپس اور 3 آبدوزیں شامل تھیں، گن بوٹس اور 3 آبدوزیں شامل تھیں۔ یہ بہت لمبی فہرست تھی، لیکن امریکہ نے اسے بھی نرم الفاظ میں ٹال ہی دیا۔ دراصل دوستو، پاکستان یہ سب اس مفروضے، اس سوچ پر کر رہا تھا، یہ مانگ رہا تھا کہ بانیان پاکستان، فور فادرز کے مطابق پاکستان ترکی سے لے کر جاپان تک کا جو دنیا کا جغرافیہ ہے، وہاں وہ واحد ملک تھا جو امریکہ کی فوجی مدد کرنے کے قابل تھا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ سوویت روس اور امریکہ کے درمیان جو کولڈ وار، سرد جنگ چل رہی ہے، اس میں انڈیا تو امریکہ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ سوشلسٹ نظریات ہیں نہرو کے، اور وہ اپنے ملک کو اگر کسی طرف لے کر بھی گئے تو سوویت روس ہی کے قریب لے کر جائیں گے۔ پاکستان ہی امریکہ کے پاس اس خطے میں واحد آپشن ہے، ترکی سے لے کر جاپان تک، اور اس کی مدد سے امریکہ اس خطے کی پولیسنگ کر سکتا ہے۔ دوستو، قائد اعظم کے بعد ان کے جانشین لیاقت علی خان اور ان کے بعد جنرل ایوب خان بھی مسلسل ہماری پاکستان کی لوکیشن اور سوویت روس کے خلاف اپنی فوجی طاقت کو ہی مارکیٹ کرتے رہے امریکہ کے سامنے۔ بلکہ ستمبر 1953 میں جنرل ایوب، جب اسکندر مرزا یہ دونوں طاقت کا محور بن چکے تھے اور لیاقت علی خان شہید ہو چکے تھے، اس وقت جنرل ایوب خان امریکہ گئے۔ امریکیوں نے انہیں اپنی فوجی چھونیوں اور بیرکس وغیرہ کے دورے کروانے شروع کر دیے، لیکن جنرل ایوب مسلسل انہیں کنونس کرتے رہے کہ وہ پاکستانی فوج کو ماڈرن کرنے میں مدد کریں، تاکہ وہ روسیوں کے کمیونسٹ انقلاب کو روکنے میں امریکہ کی مدد کریں۔ سادہ الفاظ میں روس کو گرم پانیوں تک رسائی نہ مل سکے، اس کے لیے جنرل ایوب چاہ رہے تھے کہ ہماری فوج کو امریکہ استعمال کرے اپنے لیے۔ وہی پلان جو 100 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، کالونیل انگریز، یہ سامراج انگریز جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور چل رہے تھے اس کو لے کر یہاں ہمارے خطے میں، جو ہسٹری آف افغانستان میں آپ جان چکے ہیں ہم سے، تو ایوب خان کے ہاتھ میں بھی وہی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل حمید گل بھی آزادی کے بعد ساری زندگی اسی پلان پر اپنی سیاسی اور نیم عسکری زندگی گزارتے رہے۔ تو خیر، جب امریکیوں نے ان کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور انہیں مسلسل بیرکس اور چھاؤنیز میں ہی لے کر جاتے رہے اور انہیں اپنی فوج کی سیر کراتے رہے، تو ایک دن جنرل ایوب سٹ پٹا کر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری بیراڈ کے کمرے میں تیزی سے آئے اور کہا، فار کرائسٹ سیک، میں یہاں بیرکس دیکھنے کے لیے نہیں آیا، ہماری فوج آپ کی فوج ہو سکتی ہے اگر آپ فیصلہ کریں تو، لیکن خدا کے لیے کوئی فیصلہ تو کیجئے۔ یہ دوستو صرف ایک مثال ہے۔ ڈینس کوکس کی کتاب جو پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ پر ہے، اس میں قیام پاکستان کے فوری بعد کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ ہماری بنیادوں میں رکھے ہوئے پتھروں کو سمجھ سکیں۔ یہ چند ایک مختصر واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پہلے دن سے ہی ہماری زیادہ توجہ ایک مضبوط اکانومی سے کہیں بڑھ کر اس بات پر تھی کہ کیسے عالمی طاقتوں کی جنگوں میں ہم اپنی فوج کو استعمال کر کے فائدہ لے سکتے ہیں یا اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں۔ تجارتی، ثقافتی اور سیاسی راستوں پر ہم نے نسبتاً بہت کم توجہ دی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی دنیا کے ممالک سے، مختلف طاقتور ملکوں سے، کنٹری سے، ان کے سربراہوں سے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا رابطہ سیاسی لیڈرشپ کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا ہمیں گیریزن اسٹیٹ کے اینگل سے دیکھتی ہے، نہ کہ 22 کروڑ امکانات کے طور پر۔ اسی وجہ سے ہماری اکانومی بھی مسلسل سٹرگل کرتی رہی اور اسی وجہ سے بار بار مارشل لاز بھی لگتے رہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے دوستو، جسے پاکستان میں $1 ملین کویسچن کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور آخری اور بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف کہ ہماری اکانومی کیوں مسلسل IMF اور قرضوں کے بوجھ میں رہتی ہے۔ ہم قیام پاکستان سے اب تک 22 مرتبہ IMF کے پاس کیوں جا چکے ہیں؟ امریکہ، چین، عرب ممالک اور جاپان وغیرہ سے جو امداد یا قرضے لیتے رہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ 22 مرتبہ صرف ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں۔ یہ IMF کی غالباً ہائیسٹ، کسی بھی ملک کی سب سے زیادہ اس کے پاس جانے کی مثال ہے غالباً۔ I'm not 100% sure، لیکن آپ چیک کیجئے گا، یہ ٹاپ 1-2 میں ہے۔ اس کی دوستو ایک وجہ تو یہ ہے، آپ جان گئے کہ شروع میں ہی ملٹری کا اتنا بڑا بوجھ پڑ گیا کہ ملک چلانے کے لیے قائد اعظم کو ہی امریکی امداد کی طرف دیکھنا پڑا۔
اور انہوں نے نمائندے بھیجے۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت کی تقسیم کے ساتھ ہی انڈسٹری بھی اس طرح تقسیم ہوئی کہ پاکستان کے پاس ایک بھی بڑا انڈسٹریل شہر نہیں آیا۔ کلکتہ، بمبے اور مدراس جو بڑے یونٹس تھے، جہاں انڈسٹری تھی، جہاں سے ایکسپورٹس ہوتی تھیں، جہاں پروڈکشن ہوتی تھی، وہ سب بھارت کے پاس چلے گئے۔ سو پاکستان کو ہر چیز نئے سرے سے کرنا پڑی۔ دراصل مطلب پاکستان بنا تھا، انڈیا آپ سمجھیں کہ اس طرح تھا کہ آزاد ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ 71 میں جب پاکستان آدھا ٹوٹ گیا، آبادی کے لحاظ سے آدھے سے بھی کم رہ گیا، تو بھی فوج کی تعداد وہی رہی جو متحدہ پاکستان کی دفعہ تھی، حالانکہ جغرافیہ اور آبادی دونوں بہت کم ہو چکے تھے۔ سو بہت بڑا معاشی بوجھ پڑا۔ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ دوسری غلطی جو ہم نے بتدریج اختیار کی، گریجولی ہم اس کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر سخت ہوتے چلے گئے، وہ تھی ہمسایوں سے اختلافات کو ٹریڈ سے منسلک کر دینا۔ اب دیکھیں کہ یہ غلطی کیوں تھی۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جن میں کوئی دشمنی ہے یا جغرافیائی جھگڑا ہے، وہ اپنے اختلافات کے باوجود تجارت کو، ٹریڈ کو بریک نہیں لگاتے۔ چین تائیوان سے حالت جنگ میں ہے، لیکن سالانہ 189 بلین ڈالرز کی تجارت کرتا ہے۔ دونوں میں سیاحت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح چین بھارت سے بھی جنگیں کر چکا ہے۔ اروناچل پردیش، سکم، تبت اور اکسائی چین سمیت 10 بڑے بڑے جغرافیائی تنازعات ہیں، جیوگرافیکل ڈسپیوٹس ہیں، لیکن چین بھارت سے سالانہ 140 ارب ڈالرز 140 بلین ڈالر سے زائد کی میوچل ٹریڈ کرتا ہے۔ امریکہ جو آزاد ہی دوستو برطانیہ سے جنگ کر کے ہوا تھا، لڑائی سے ہوا تھا، خون بہا کے ہوا تھا، وہ بھی برطانیہ سے ایک دن کے لیے تجارت بند کر کے نہیں بیٹھا۔ ابھی پچھلے سال، 1-2 سال پہلے تک دونوں کی تجارت جو تھی وہ 270 بلین ڈالر سے زیادہ کی تھی، جو دونوں کے درمیان ہوئی۔ اسی طرح ابھی کل تک جب یوکرین پر رشیا نے حملہ نہیں کیا تھا، تو روس اور امریکہ جو ایک دوسرے کے رائیول ہیں، دشمن ہیں، انہوں نے تجارت 28 ارب ڈالر 28 بلین ڈالر سے زیادہ کی تھی۔ دونوں میں تجارت اور سیاحت اتنی عام تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ماسکو میں ٹرمپ ٹاور بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ سٹوری آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ اور فرانس کو آپ دیکھ لیں، جرمنی اور فرانس کو بھی دیکھ لیں، یہ سب ماضی کے دشمن اور حال کے رائیول ہیں، اس وقت بھی رائیول ہیں، لیکن ان کے درمیان تجارت بلینز آف ڈالرز کی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ غلطیاں کر کے سیکھ لیا ہے جو غلطیاں ہم دوبارہ کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ پاکستان کو دیکھیں اور بھارت کو دیکھیں، ہم نے جغرافیائی تنازعات کو، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس کو بنیاد بنا کر سماجی، معاشی اور سفارتی تعلقات بھی بہتر کرنے کی کوشش بند کر دی۔ آخری کوشش فروری 1999 میں ہوئی تھی، پچھلی صدی کے آخری سال میں، جب بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی مینار پاکستان لاہور آئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا، آگے بڑھنے کی اچھی باتیں کی، شاعری بھی کی، لیکن یہ ساری کوشش جنرل پرویز مشرف اور ان کے 4 ساتھیوں کے ناکام کارگل ایڈونچر نے تباہ کر دی۔ یہ کہانی بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاک بھارت تعلقات بہتر کرنے کی ہر کوشش دوستو شکوک و شبہات کا شکار ہو کر دم توڑ گئی، یہاں تک کہ آج کا نریندر مودی کا بھارت وجود میں آیا، جس سے کسی پیش رفت کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پسماندہ معاشروں میں فورن پالیسی تک کو جذبات سے ڈیل کیا جاتا ہے، جبکہ ایڈوانس کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک تنازعات کے حل پر الگ سے کام کرتے ہیں اور تجارت پر، ٹریڈ پر الگ سے۔ دونوں سٹریمز ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہر معاملہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتا ہے۔ تو مائی کیوریس فیلوز، یہ جو وجوہات، جو مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے، یہ میرے ذاتی خیالات ہیں، اور نہ تو یہ حتمی باتیں ہیں اور نہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ میرے ذاتی درد مندانہ احساسات ہیں اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے۔ میں پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خوشنما، خوبصورت، چمکتے دمکتے اور جھوٹے پروپیگنڈے سے خوشیاں بکھیر کر اپنے ہم وطنوں کو دھوکہ دینے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، میں اس کے بہت خلاف ہوں۔ میرا موقف سچائی ہے، بھلے وہ کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو، کیونکہ ترقی کا راستہ دوستو سچائی کی سڑک پر ہی طے ہوتا ہے، جھوٹے خوشنما دائروں میں اور خوابوں میں نہیں۔ میرے خیال میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ پھول رت میں خزاں کس طرح چھا گئی، کون سا موڑ ہم سے غلط مڑ گیا۔ اچھا، یہ تو مسائل تھے دوستو، اس کے حل کے لیے تفصیل سے الگ ویلاگ بنانا ہوگا، لیکن مختصراً ابھی اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ مسئلہ تو میں نے بتایا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمت بہرحال درست کر سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پارلیمنٹ میں اوپن ڈیبیٹ اور شفاف کاغذوں پر بننی چاہیے جو سب کے سامنے ہوں، اور یہ پالیسی صرف اور صرف عوام کے معیار زندگی،
स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ऊपर ले जाने के नुक्ता नज़र से बननी चाहिए। किसी खास सोच को परवान चढ़ाने, किसी दुश्मनी या दोस्ती को सामने रखकर कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। अनाओं के बजाय इकॉनमी और अमन को सामने रखकर पॉलिसी बननी चाहिए, और कोई बात नहीं। दूसरा मामला ये कि हम सब पाकिस्तानियों को मसीहाओं का इंतज़ार, मसीहाओं की पूजा और किसी सियासी लीडर को मसीहा समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये माजी की खुशफहमियाँ थी कि कोई ऐसा लीडर आएगा जो अमाम ज़मां रुस्तम जहां होगा और वो हमारे तमाम मसाइल हल करेगा। ये सदियों पुराने खौफज़दा बेबस इंसान की खुद को तिफ़्ल तसल्लियाँ होती थी दोस्तों। आज हम जानते हैं कि ऐसा कोई लीडर कभी नहीं आता जो तमाम मसाइल हल करने की सलाहियत रखता हो। हमें मसीहाओं पर नहीं, शफाफ प्रोसेस पर इसरार करना चाहिए। शफाफ वोटिंग, शफाफ अदालत और शफाफ बजट। ओझल कुछ नहीं, जो ओझल है वो आवाम से धोखा है। दोस्तों, आखिर में इन 2 तवील वीलॉग्स को देखने पर आपका बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू ओपन है, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। हम इस तरह के इशूज़ पर और भी वीलॉग्स करेंगे, आपकी राय भी सामने रखेंगे। आप अपने सवालात ज़रूर कमेंट्स में लिखें या मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर आप शेयर कर दें। इससे पहले आप पाकिस्तानी तारीख़ पर हमारी इंतहाई दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री देखो सुनो जानो पर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो आप यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका, रूस, चीन सुपर पावर की ग्रेट गेम कैसे लड़ रहे हैं, और यहाँ देखें कि इंसानों जैसा सोचता रोबोट गूगल ने बनाया है क्या। चाहे ये इसके अपने पर्सनल राय थी, चाहे इसका अपना पर्सनल एनालिसिस था, जिस तरह उसने एंड पर बताया भी फैसल बराज ने, लेकिन बड़ा प्रिसाइजली और बड़ा कम्प्रीहेंसिवली उसने भाई बातें एक्सप्लेन की हैं। और लगता भी ऐसे है, इससे ये भाई डिस्कस कर रहा था मामले को कि क्यों उसने 2-4 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल, वही ओहदे इंडिया में थे, वही ओहदे पाकिस्तान में थे, वही फौज इंडिया में थी, वही फौज पाकिस्तान में थी, वही सारा कुछ इंडिया में था, वही सारा कुछ पाकिस्तान में था, लेकिन लीडरशिप, हम मानते हैं कि कायद-ए-आज़म बड़े सियाने थे, बड़े समझदार थे, लेकिन यहाँ आकर बड़ी चूक कर गए। यहाँ आकर देखे, सबसे पहले एक आप पब्लिक डोमेन के बंदे हैं, मतलब आप लोगों की राय से सामने आए हैं, तो आपको ओहदा भी वो लेना चाहिए जो आप पब्लिक डोमेन में है। गवर्नर जनरल का ओहदा तो पब्लिक डोमेन में था ही नहीं, वजीर आजम का ओहदा जो है वो पब्लिक डोमेन का था, लेकिन कायद-ए-आज़म ने क्या किया, गवर्नर जनरल का ओहदा ले लिया। मतलब उनके दिल में था कि सारी पावर मेरे हाथ में रहे, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी चाकरें जहानत इधर आकर फिर हमारे कायद-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू कई दर्जे बेहतर और सियाने निकले हैं, जिन्होंने शुरू में ही इकदाम ऐसे कर दिए कि उनकी फौज के रास्ते रोक दिए। चाह कर भी वो मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, चाह कर भी। इस भाई ने, मैं कहता हूँ, फर्स्ट बढ़ाया में आंखें खोल दी। बड़ी शानदार थी वीडियो, चाहे लेंथी थी, लेकिन मज़ा आया इसकी वीडियो देखकर। बड़े शानदार इसने रीज़न दिए और रीज़न वैलिड है। देखने जिससे महसूस भी होता है, जब आप एनालिसिस करते हैं, लगता भी ऐसे ही है जैसे यार ऐसे ही होना चाहिए था। कि देखिए, एक गवर्नर जनरल को होता है, एक PM को होता है, प्राइम मिनिस्टर को होता है, वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म अवाम का नुमाइंदा है, गवर्नर जनरल तो एक किस्म का डिक्टेटर ही है। ये बात तो सच है कि जो लोग थे वो कायद-ए-आज़म पर बेइंतहा अंधा एतमाद करते थे। लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे, और उस वक़्त तो जो कायद-ए-आज़म थे ये स्पीच करते थे, ये ज़्यादा इंग्लिश में करते थे, तो लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन वो एक दूसरे से यही कहते थे कि जो भी बोल रहे हैं हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। इतना उनको एतमाद था इन पर। मैं हैरान हूँ, कभी पाकिस्तान को बने हुए 8 मंथ हुए हैं, तो 1-2 सूबों के 2 प्रोविंसेस के वज़ीर आज़म, एक जेल में और दूसरा जेल में चला गया है सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए कि तुम साइड पे हो जाओ। ये मामलात जो कराची को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इधर कैपिटल बना लेते हैं, उसकी सिर्फ एक डिमांड है, अगर आपने कैपिटल बनाना है कराची को, आप सिंध का भी कैपिटल बना दो सही, और वैसे कैपिटल जो पाकिस्तान का भी उसे कैपिटल बना दे। लेकिन कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान साहब इसके ना बिल्कुल मुखालफ थे, तो शुरुआत से ही मसला बन गया। पहले ही मसला ये बन गया कि कायद-ए-आज़म को PM बनना चाहिए था, गवर्नर जनरल चुना, ये डिक्टेटरशिप चुनी। फिर उन्होंने कोई ऐसा काम, हालांकि वो 1948 में ही गए ना। अच्छा, एक सेकंड होता है, एक नहीं, वो खत्म हो गया, मैं बताता हूँ।
1948 میں کہتے تھے اللہ کا پیارا ہوئے سال ڈیڑھ بعد پاکستان کے آنے کے بعد تو کافی ٹائم تھا جتنے جواہر لال نہرو نے کام کر دیا تھا نا اس 8 9 10 مہینے میں، تو ان کو بھی چاہیے تھا ادھر دھیان کرتے کہ ہماری جو حالانکہ ان کو اس چیز کا پتہ بھی تھا ہماری آرمی کے جو تھے نا اس وقت ایوب خان، ان کے بارے میں کوئی علم بھی ہو گیا تھا کہ یہ انٹرسٹ لیتے ہیں مطلب اس میں پولیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو ان کو کام کرنے چاہیے تھے جو جواہر لال نہرو نے کیے ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح انہوں نے جواہر لال نہرو نے آرمی کی چنگل سے اپنے ملک کو بچایا ہے یار یہ ہے اسٹریٹجی۔ میری بات سن، بالکل ایسی بات، یہ بات بالکل سچ ہے۔ قائد اعظم کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ پی ایم آنا چاہیے پی ایم کو سنبھالنا چاہیے تھا، جو کہ جواہر لال نہرو صاحب نے جو ہے نا سنبھالا، اور انڈیا آج سٹیبل ہے۔ اور ہمارا تو پہلے دن سے یہ مسئلہ تھا، ہم آج پھر ان پر کیوں دوش دیتے ہیں؟ آج کے جو آرمی افیسر ہیں یا آج کے جو ہم خود لے کر آئے ہیں پولیٹیشین ہیں، یہ بالکل ایسے ہم نے خود ہی ان کا، ہمارے بڑوں نے ان کو سبق سکھایا ہے۔ جواہر لال نہرو نے جو وہ جرنل کے انڈر تھا، وہ محل نما بہت بڑا ایریا تھا، کتنے مرلے وہ کنال بتا رہے ہیں 4 کنال کتنے میں، تو وہ جواہر لال نہرو اس کو ادھر سے نکالا کہ اس کے دماغ نہ خراب ہو جائے، اس کو چھوٹا ایریا دیا، خود جو وہ پبلک ڈومین کا بندہ تھا اس نے بڑا اس جگہ کو پی ایم ہاؤس میں بعد میں اس کی یادگار بن گئی۔ تو یہ ایسے ایک یہ کام، پھر اوپر سے ایک سیکنڈ، پھر اوپر سے دیکھیں فوج کا رستہ روکنے کے لیے اس نے جتنی بھی سیکورٹی پی ایم سی ایم جو بھی ان کی سیکورٹی ہے وہ ایک لاڈا فورس بنائی ہے، وہ فوج کے اندر نہیں دی۔ آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ہر ادارے کے اندر ہمارا کو پی ایم ہے، وزیر، مشیر جتنے بھی ہیں ان کی سب کی سیکورٹی ہماری فوج کے ذریعے ہے، اور جس کو جہاں پر ٹھوکنا چاہے ٹھوک دیتے ہیں، ان کے پاس ایزی ہے، بالکل ان کے پاس سب سے ایزی وے یہی ہے۔ اور اب جو بڑا چال میں چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری جو ادارے ہیں ان کے جو بڑے وہ ہیں ہی ریٹائرڈ آرمی افیسر ہے۔ میں ایک پاکستانی مارا ہے تو وہ کافی گئے، گریس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ وہاں پر نا ٹیکسی چلاتا ہے، تو وہ یقین جانے اس نے تصویر لے کر جو ہے نا پکچر لے کر نا فیس بک پر شیئر کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ گریس کی آرمی کا جنرل بیٹھا ہوا ہے، اپنی ڈیوٹی کر کے میرے ساتھ بیٹھ کر گھر جا رہا ہے، جنرل ہے۔ وہ کہہ رہا تھا ہمارے جنرلز کو دیکھو، گریس نہیں تھا وہ، میرے پاس ویڈیو آئی ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے یا سویڈن ہے، سویڈن ہے میرا خیال ہے، سویڈن ہے، سویڈن کی وہ ویڈیو ہے، آئی تھنک وہ ہوگا شاید سویڈن کی ہے، ان دونوں کنٹریوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ جو بھی ہے تو غیر مسلم ہی ہے۔ آپ نے کیا ہے رستہ آج بھی آدمی کا روکا جا سکتا ہے، اب نہیں میری بات سنو، اس وقت میری بات تو سن لو، سر ایسے ایسے کیے جا رہے ہو، اس وقت روک سکتی تھی شروع کی آج جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز، قائد اعظم روک سکتے تھے، مطلب کہ وہی نا جو عوامی نمائندہ تھا وہ روک سکتا تھا۔ اب بھی عوام، عدالتیں اور پولیٹیشنز یہ تین چیزیں مل جائیں تو ان کا رستہ روکا جا سکتا ہے۔ یار یہ ہوں گے نہیں، سبھی کو اپنا اپنا لالچ ہے بھائی۔ میں تمہیں مثال دے رہا ہوں، عوام، پولیٹیشنز اور عدالتیں، ان تینوں میں انصاف ہو جائے، تینوں ایک ساتھ ہو جائیں تو ان کا رستہ اب بھی روکا جا سکتا ہے۔ جواہر لال نہرو نے کیا کیا، ایک تو سیکورٹی جو سی ایم پی ایم جن کی بھی تھی، وزیر مشیر کی، ادھر ایک علیحدہ فورس بنائی، بہت اچھا اسٹیپ تھا۔ میں کہتا ہوں ان کی دماغ چیک کریں، ان کو پتا تھا کہ اگر آرمی سے ہم بندے لیتے ہیں، آرمی کی سیکورٹی لیتے ہیں، تو پھر یہی کل کو اگر ہمیں یرغمال بنا لیتے ہیں یا ہمیں سیکورٹی نہیں دیتے تو پھر ان کی مرضی کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا۔ یار اس کو چھوڑو، یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا بنگلہ دیش میں، ان کا بھی اقتدار جو سنبھالا آرمی نے سنبھالا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ غیرت مند تھے، انہوں نے آگے ان کا بندہ لا کر جو پبلک کا تھا وہ سامنے لا کر کھڑا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہوتا یہ نہیں سنبھالنا، یہ ایسے بھی وہ غیرت مند آج بھی لوگ ہیں، وہی بنگلہ دیش ہے۔ پھر انڈیا رچ کیوں ہے، انڈیا میں ڈیموکریسی کیوں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میں حیران ہوں اس وجہ سے کہ ہمارے قائد اعظم کے ہوتے ہوئے، لیاقت علی خان صاحب کے ہوتے ہوئے، وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹائپ رائٹر کوئی بوگس کیسز بنا، جس طرح آج خان پر کیسز بنے ہوئے ہیں، تو ٹائپ رائٹر چوری کرنے کے معاملے میں ان کو 2.5 سال جیل میں رہنا پڑا۔ مطلب کہ پاکستان کے بنتے ہی ناانصافی شروع ہو گئی تھی، اپنی مرضی دھونس شروع بات کریں نا قائد اعظم کی، میری بات سن لو، بات کریں نا قائد اعظم کی، قائد اعظم کی اصل میں صحیح معنی میں پوچھا جائے تو وہ میرے حساب سے جو میری ریسرچ ہے،
جیسے جیسے ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی وہ تو ایک فرضی آدمی کے طور پر اس عہدے پر رہے, ان سے کام نہیں ہو سکا. میں حقیقت کہتا ہوں, انہوں نے قوانین لکھے بنائے, لاگو کرنے میں ٹائم لگتا ہے, ان کو ٹائم نہیں ملا میرے بھائی, صحیح معنی میں پوچھا جائے. واللہ سال رہے 2 رہے یا اس سے اوپر نہیں رہے, وہ اتنے تھوڑا سے وہ زندہ رہے. جیسے جواہر لال نہرو نے باقاعدہ حکومت کی ہے نا, ایک عرصہ گزارا ہے پولیٹیشین میں, ایسے اگر ایک عمر گزارتے ان کو 10-15 سال کی مدت ملتی تو یہ ضروری جنرل گورنر کو عہدہ یہ چھوڑتے. انہیں پتہ چلتا کہ میں پبلک کا بندہ ہوں تو میرے لیے پبلک کی جو ہے نا پوسٹ وہ بہتر ہے. پھر بات آئی پاکستان رچ کیوں ہے یا پاکستان میں 4 مارشل لا کیوں ہیں, اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. اس پر بھی ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر مارشل لا لگنے کی وجہ کیا ہے. پہلی ایک تو آج پاکستان رچ بھی نہیں ہو رہا, سب سے پہلے ہی ہم نے بھیک شروع کر دی یو ایس اے کی. ہم کلونی کیسے بنے کہ ہمارے جو نیوی تھی یا ہمیں جو فورسز دی گئی تھی ان کے حساب سے جو ہمیں ریسورسز دیے گئے تھے, ہمیں اخراجات دیے گئے تھے, پیسے دیے گئے تھے, وہ 17% تھے. نیوی 30% ہے یا آرمی 30% ہے, 40% ہے, لیکن ان کو چلانے کے لیے جو ریسورسز تھے وہ 2 گنا کم تھے, جس کی وجہ سے ان کو پھر چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا, امریکہ سے یا IMF سے بھیک لینی پڑی. اور وہ بھیک اتارتے 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 آج ایسے چنگل میں پھنسے ہیں کہ آج ہم ان سے نکل نہیں پا رہے. اچھا یہ بھیک کس سن میں لی تھی پاکستان؟ شروع میں 48 سے شروع ہو گئے تھے. اگر 48 سے شروع ہوئے تھے تو پھر ان لوگوں نے چائنا کی مدد کیسے کی تھی جب وہ آزاد ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں. ایوب خان کے دور کے اندر جو تھا نا ڈالر یو ایس اے سے بہت زیادہ شفٹ ہوئی, کیونکہ ایوب خان بہت زیادہ یو ایس اے کے لیے کام کرتے تھے, UK کے لیے. جس طرح یہ بعد میں ضیاء الحق نے کیا تو ڈالر آئے, مشرف نے کیا ڈالر آئے. ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف کام نہیں کیا. ہمارے اندر مارشل لا لگ گیا. انڈیا میں انڈیا کا جو پہلا تھا نا آئین لاگو جو ہو گیا تھا 1950 میں ہو گیا تھا, آزادی کے کم 2-2.5 سال بعد, ٹھیک ہے. اور پاکستان کا پہلا 1956 میں, اور وہ بھی 2 سال بعد اس کو بھی توڑ دیا گیا مارشل لا لگا کر. چیک کریں, ہماری شروعات سے ہی غلطی ہوئی ہے, ہماری بنیاد ہی غلط ڈالی گئی ہے. ہمارے شروع سے ہی ایک بوگس آ گیا تھا, لالچ آ گیا تھا دماغوں میں, ذہنوں میں. ہمارے جو بڑے عہدے تھے ان کے اندر, اوپر سے پھر ہمارے پاس اخراجات کم, انڈیا کے پاس اخراجات بھی ہم سے زیادہ, پھر انڈیا کے پاس سلجھی ہوئی لیڈرشپ ہے. آپ نے ابھی تک ابراہم لنکن کی بھی بات آئی اور اپنا مودی صاحب, سوری گاندھی صاحب کی بھی بات آئی. بات تو انہوں نے ابراہم لنکن سے شروع کی تھی نا کہ یو ایس اے کے اندر جب آزادی کی تحریک چلی تو واشنگٹن DC جو تھا, یہ جو ان کا پہلا تھا صدر جو تھا, انہوں نے تو صرف ایک قسم کا نا, میں اس کو کیا یاد کروں, گوروں کو عزت دی, کالوں کو ایک قسم کا کھڈے لینے لگایا. لیکن ابراہم لنکن نے کیا کیا, اپنے ہی ملک کے خلاف 3-4 سال جنگ لڑی, جہاں سے یہ آزادی ہوئی. گورے بھی یو ایس اے دھارے کے اندر شامل ہوئے. مطلب بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جب آپ اپنے معاشرے میں, چاہے آپ کا معاشرہ جتنا مرضی مہذب ہے, اگر آپ اس میں ناانصافی دیکھتے ہیں, گورے کالے کا تمیز دیکھتے ہیں, ذات پات کا فرق دیکھتے ہیں, اس کے بعد ریجنس کا فرق رکھتے ہیں, لینگویج کا فرق رکھتے ہیں, دھرم کا فرق رکھتے ہیں, تو آپ کبھی بھی پھر ترقی نہیں کر سکتے. تو ابراہم لنکن نے بھی یہی کیا, ادھر کالے گورے کا کنسیپٹ ختم کیا. اور گاندھی صاحب سے یہ بھی نہیں ہو سکا. یہ حالانکہ اس بات کی فیصلہ راج نے بڑی تائید کی کہ پھر بھی گاندھی صاحب سے یہ نہیں ہو پایا. آپ کیا رہے تھے آپ؟ میں بات یہ کرنے والا ہوں کہ جو ہمارے حالات جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں, چلیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا شروع سے جو ہماری جو بنیاد تھی وہی غلط تھی, لیکن آج اس کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں, ہم سدھار سکتے ہیں. کیسے؟ پوری قوم ایک ہو جائے. کیسے ہو جائیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیسے ہو جائیں؟ آپ بنگلہ دیش کے لوگ ہو, آپ پاکستان ہو, آپ خلا سے اترے ہیں, آسمان سے ٹپکی ہیں, یا زمین پھاڑ کر نکلے ہیں, بنے تو یہاں اسی کی مٹی سے پیدا ہونا انسان ہی ہے نا. تو کرو. تو سب سے پہلے میرے بھائی اس کے لیے خود کو ٹھیک کرو. جناح ہاؤس پر آپ نے کام کیا, یہ والی انگلی 30-40 ہزار لوگ آج بھی جیل میں پڑے. نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, میری بات امپاسبل. یہ جو انگلی ہے نا, یہ ادھر کرو, جتنا مرضی کر لو, امپاسبل ہے.
इधर करोगे तो इसकी जरूर सबसे होगा। बड़ी वजह यह है कि एक तो हमारे अपने मफादात हैं, दूसरा जो हमारे ऊपर मुसल्लत इदारा है या हमारे ऊपर जो हमारे हुक्मरान हैं वो बड़े मुनज़्ज़म हैं, वो एक दूसरे की बात मानते हैं और वो एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुनज़्ज़म तरीके से वो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, बड़े तरीके के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा दुनिया में कौमें उजागर होती हैं तो हुकूमतें बनती हैं, कभी भी हुकूमतों के होने से कौमें नहीं बनी, ये बात हमेशा याद रखना। इंडिया में एक मार्शल आने लगा, हमारे यहाँ 4 मार्शल जो पूछो तो उसको उठा लिया जाता है, ये है हमारा अलमिया। वो एक दो हफ्ते में उठा लेते हैं, अगर करोड़ों में उठेंगे तो कैसे उठाएंगे? भाई वो लाखों उठा चुके हैं। वही मैं बात करता हूँ, किसी एक सूबे में शुरू होती, किसी एक शहर में शुरू होती, तो ये मामला करोड़ों निकल नहीं सकते पाकिस्तान में। अपने रोजी रोटी का फंदा लगाया उन्होंने, अपना फंदा लगा कर बैठे रोजी को, कौन निकलेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये रोजी रोटी को लगा कर फंदा बैठे हैं, वो भी नहीं बचेगा। नहीं उठाया, हम आवाज़ नहीं उठा सकते हमारे इदारों के खिलाफ, कुछ ले जाएंगे। इदारों के खिलाफ कहाँ उठानी है यार? अच्छा। आपने इंसाफ लेने के लिए उठानी है, उसमें आप इंसाफ आपको किससे चाहिए? मेरी बात सुनो, किसी से भी हो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप देखते हैं कि एक महकमा या एक इदारा या एक आदमी या एक जज या एक फौजी जो भी है वो एक गलत है, तो आप पूरी कौम अगर उसके खिलाफ कैसे? अपनी बातों से, दो मेरे बातों भाई, से। अपनी जान पेश करो। एक घर के अंदर तो हम इकट्ठे हो नहीं सकते, कौम इकट्ठी हो जाएगी। वाह, मैं कह रहा हूँ कि अपनी जान की वो परवाह कौन देगा? तुम दोगे? बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? खड़े हो जाओ फिर अपनी उनके सामने। मैं कहता हूँ कॉल करें कि साथ जुड़े मेरे भाई। 20 काले आज के खान की जुड़ने के लिए 20 काले, कितने मतवा निकले हो? किसने कहा तुम्हें कि नहीं निकले हो? मैं तुम्हारी बात की है, मेरी बात- लोगों को गोली मारो, तुम निकले हो, मैं निकला हूँ। ये चीज ठीक है कि हमने उसके साथ मतलब कि ना प्रैक्टिकली नहीं गए, लेकिन जहाँ पर वोट की बात आई हमने वोट डाला मेरे भाई। और वोट तो अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, ये क्या है? 40 फार्म वही लिख बनाते हैं, अपनी मर्जी से बना लेते हैं। 45 जाए फार्म पहाड़ में, 47 पर हुकूमतें बनती हैं, वो 47 अपनी मर्जी से बना के घर के देते, चलो जी तुम बैठो जाओ कुर्सी पर। हाँ ऐसा ही हुआ है। ऐसा तो हर बार नहीं ना होगा मेरे भाई। हर बार ही ऐसा होता है। क्या उखेड़ लिया उनका नाम है, क्या आज तक उखाड़ लिया? जितनी आज तक उनका नुकसान नहीं इमरान रियाज खान ने जो कहा था, ललकारा था कि ये टक्कर के लोग मिले, लेकिन उनको पता नहीं था सामने भी टक्कर के लोग हैं। उन्होंने कहा तितर बितर करनी थी पूरी पार्टी, किधर है? ये उन लोगों को लगता है कि तितर बितर होगी मेरे भाई। एक जलसा तो आप कर नहीं पा रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर। उसमें भी एक मेरे भाई रीजन है, जलसा वो जलसा नहीं रहेगा, वो लाशों का ढेर में चले बदल जाएगा। बात कंक्लूड करते हैं। भाई इंडिया, मैं आज समझाऊं कि इंडिया के अंदर क्यों मार्शल लॉ नहीं लगते, उसकी तो बुनियादें ही जो इतनी मजबूत रख दी थी जवाहरलाल नेहरू को, दुआएं दो जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप चल दिए थे कि जिससे उनकी आर्मी उनके ऊपर हावी हुई ही नहीं। कोशिश अगर की भी है तो फिर भी ऐसे चालें चली हैं, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि उनके हाथ को बांध कर सिर्फ बॉर्डर पर फेंक दिया, बस भाई बॉर्डर था। लेकिन हमारे अपने हाथ पांव बंधे हुए और वो हमारे घरों के, हमारे बेडरूम्स में हैं, हमारे आसन स्वाति के बेडरूम में वीडियो बना कर चेक किए जाते हैं कि स्टेप, बूढ़ा आदमी स्टेप सही ले रहा है, बीवी के साथ नहीं ले रहा। जमशेद दस्ती की बीवी के साथ बुरा भला किया जाता है, क्या क्या बातें करें। ये हमने रिश्ते दिए उनको, हमारी पहली लीडरशिप कायदे आज़म का कसूर है सारा। कायदे आज़म को ऐसा चाहिए था या लियाकत अली खान को चाहिए था कि लियाकत अली खान की हुकूमत कहाँ आई है मुझे ये बता। और तुम सोए हुए नशे में मैं बिल्कुल नहीं सोया हुआ था जब मोहम्मद रजीना साहब जब दुनिया से चले हैं, तो एक साल में मेरे ख्याल एक साल कहा, अभी तक उसके मादराने मिल्लत के जो अल्फाज मुंह में थे तो उसे गोली मार दी गई। और भाई 1951 में लगा, 1947 4 साल वज़ीर आज़म रहा है, लेकिन कहाँ सोए हुए हो? मेरी बात सुना, वजीर 4 साल थोड़ा अर्सा नहीं है, 1-2 साल में ऐसे स्टेप लिए जाते हैं कि भाई ये हमने रोकना, इनका रास्ता आज को नहीं होने देना। उनको पता होना चाहिए था कि हमारी कौम हम किधर जाना, हमने डेमोक्रेसी को फरोग देना तो हमें ये बंद करने होंगे रास्ते, नहीं किए तो आज भुगतो। अब वो आपके बेडरूम्स तक आ चुके हैं, अब उनकी वो आज हमारी निजी लाइफ तक आ चुके हैं। निजी लाइफ, अब ये हम वीडियो बना रहे हैं, फारिगा लगी हो सकता है हमारी ये बातें वो सुन रहे हो और हमें उठा ले, हमारी निजी लाइफ तक आ गए, हमारे मुंह से बात निकलती तो हम हमारे सर पर खड़े जिस तरह इजराइल हमारा रिश्ता खड़ा है। ये सारा कसूर हमारी पहली लीडरशिप का है।
जवाहरलाल नेहरू की तरह अगर हमारे क़ायद आज़म लियाक़त अली खान करते तो आज ये भी हमारे बेड रूम्स तक ना आते, हमारी निजी लाइफ में ना आते, फायरवॉल ना लगाते, हर अदारे में उनका सरबराह ना होता। बाबड़ा है, कोई PPSC है, FPSC है, कोई इदारा उठा लो जहाँ वो फौजी नहीं है, हर के अंदर फौजी है। फौजी को मारने की हिम्मत है आपने? भाई मेरी कोई माफ़ी, मैं फायरवॉल लगी हुई है भाई, गलती होगी जो कुछ हो गया पहले। हाँ वो भाई हमारे सर पर खड़े हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं। मुझे इंडिया किसी भाई ने कॉल की, तो कहा भाई इससे पहले जब फायरवॉल एक्टिव हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि भाई जब मैंने आपको कॉल की थी, मैं उसका नाम नहीं बेजार करना चाहता, वो कहा भाई संभल के बोलो कि जब मैंने आपको कॉल की थी तो मेरा जो सेल फोन था, वो इंडियन भाई बता रहा था, सच है झूठ है अल्लाह बेहतर जानता है, वो कह रहा था मेरा जो सेल फोन था इंडियन भाई का, वो आधा घंटा उसके आउट ऑफ कंट्रोल रहा, और कहता है वो गूगल की तरफ से कहीं मेल आई है या कोई मैसेज आया उसको कि आपका मोबाइल चेक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अब वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ये उस पर मुनसर है, लेकिन उसने कहा कि जब कॉल की तो उसके बाद ये हुआ मेरे साथ, तो इसलिए उसने कहा कि भाई समझ के बोल रहा हूँ, मैंने आपको कॉल की तो मेरी चेकिंग की है, तो उसका मतलब आपकी भी चेकिंग होती होगी, ठीक है ना। फायरवॉल का मतलब क्या था? चलें वीडियो बड़ी लेंथी होगी दोस्तों, लेकिन मज़ा आया वीडियो देखकर। मतलब एक चीज़ वाज़ह कर दी भाई फैसल ने, और मैं कहता हूँ थैंक्स बोले इंडियन जवाहरलाल नेहरू को और अपने लीडरान को कि आज उनकी जो सिक्योरिटी है फ़ौज के हाथ में नहीं है, फिर उनके जो एटमी असासे फौज के हाथ में नहीं है, हमारी हर चीज़ उनके हाथ में है, हर चीज़ हमारे बेडरूम के जो है ना स्टेप जो है वो भी उनके हाथ में, उनकी नज़र में किस तरह स्टेप लेते हैं। ये मिलते हैं नई वीडियो में, नए साथ।